اتوار کی صبح اٹھا ہوں تو خبر ملی ہے کہ لتا منگیشکر اس دنیا میں نہیں رہی۔ سورج کی شعاؤں کے بغیر چڑھے دن، اس خبر نے میرے دل میں کئی مہینوں سے جمع ہوئے ملال کو مزید گہرا کر دیا۔ یہ سوچتے ہوئے دل کو البتہ دلاسا دینے کی کوشش کی کہ ان کے فن کے بارے میں لکھ کر دکھ کا غبار کم ہو سکتا ہے۔ شاعری اور موسیقی کی لذتوں سے مگر برسوں سے سیاسی اور خارجہ امور پر رپورٹنگ نے بتدریج محروم کر دیا ہے۔ لتا کے فن کی بابت خیالات مرتب کرنے کی کوشش کی تو یاد آیا کہ میٹرک کا امتحان دینے سے قبل 1969 میں ریڈیو پاکستان لاہور کی کینٹین میں بیٹھا ہوا تھا۔ نظر حسین، تعلق جن کا شام 84 گھرانے سے تھا، ان دنوں ریڈیو کے دھانسو کمپوزر شمار ہوتے تھے۔ ان سے لتا کے انداز گائیکی کے راز کو جاننا چاہا تھا۔ کمال شفقت سے انہوں نے مجھ کوڑ مغز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شمالی ہندوستان کا سنگیت اس خطے کے دوسرے علاقوں سے کیسے مختلف ہے۔ بس اتنا یاد رہا کہ قصور اور پٹیالہ سے ابھرے گھرانے در حقیقت لوگوں کے لیے گاتے تھے۔ فن پر کامل گرفت کا مظاہرہ اس کے لیے لازمی تھا، سامعین کو یوں رجھایا جاتا تھا۔ ہمارے خطے کے برعکس کرناٹک وغیرہ کا سنگیت در حقیقت سامعین کے لیے نہیں بلکہ بنیادی طور پر عبادت کے لیے مختص تھا۔ لتا ایسے ہی سنگیت کی نمائندہ تھی۔ اس سنگیت سے مختص عاجزی اور خود سپردگی کو مگر جب اس نے فلمی گیتوں کے لیے مہارت اور لگن سے استعمال کرنا شروع کیا تو عوام میں مقبول ہونے کی ایک نئی راہ دریافت ہو گئی۔ نظر صاحب کے علاوہ استاد امانت علی خان مرحوم اور خواجہ خورشید انور صاحب سے بھی لتا کے گائے کئی مشہور نغموں کا علم ریاضی جیسا جائزہ بھی کئی بار سنا۔ کاش میں انہیں دہرانے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتا۔ اس ضمن میں اپنی کوتاہ پروازی سے مگر گھبرا گیا ہوں اور ڈنگ ٹپانے کے لیے سیاست کی جانب لوٹ رہا ہوں، جس کے بارے میں لکھنے سے اگرچہ اب اکتا چکا ہوں۔ سب پہ بھاری آصف علی زرداری صاحب ہفتے کی دوپہر اپنے فرزند کے ہمراہ شہباز شریف صاحب کی دعوت پر دوپہر کے کھانے کے لیے جاتی عمرہ تشریف لے گئے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف بھی وہاں خیر مقدمی انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سنا ہے ٹی وی اسکرینوں پر مذکورہ ملاقات کے بہت چرچے رہے۔ ٹی وی مگر میں دیکھتا نہیں، سوشل میڈیا پر سرسری نگاہ ضرور ڈالتا ہوں۔ ہفتے کے روز اسے دیکھنے کی بھی طلب محسوس نہ ہوئی۔ ندیم مفصل چند صاحب نے اپنے پنڈ مدعو کر رکھا تھا۔ ان کی جانب سے میری انتہائی عزیز اور دیرینہ دوست عائشہ تنظیم کے اعزاز میں الوداعی لنچ کا اہتمام تھا۔ پاکستان اور افغانستان میں کئی برس گزارنے کے بعد وہ اب وائس آف امریکہ کی بڑی افسر بن کر واشنگٹن لوٹ رہی ہے۔ چند صاحب کی مہربانی سے وہاں دیگر کئی ساتھیوں کے ساتھ طویل عرصے کے بعد پھکڑ پن کا لطف بھی نصیب ہو گیا۔ باجرے کی روٹی اور ساگ نے مزید رونق لگا دی۔ اس سمے سوشل میڈیا کے پھیلائے ہیجان اور چسکا فروشی سے رجوع کرنا خود اذیتی والی حماقت ہوتی۔ یہ کالم لکھنے سے قبل گھر پر آئے اخبارات پر سرسری نگاہ ڈالی ہے۔ اندر کی خبر رکھنے والے اندیا دے رہے ہیں کہ ہفتے کے روز ہوئی ملاقات کی بدولت شاید قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے۔ مجھے ہرگز خبر نہیں کہ مذکورہ ارادے کی خبر کس حد تک درست ہے۔ اگر یہ درست ہے بھی تو وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسد قیصر کئی مہینوں سے اپنے منصب سے وابستہ غیر جانبداری کے تقاضوں کو ڈھٹائی سے نظر انداز کرتے ہوئے عمران حکومت کو اپنی ترجیح کے قوانین سرعت سے منظور کروانے میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نہایت تجربہ کار سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے بھی قومی اسمبلی میں بھاری بھرکم تعداد میں موجود اپوزیشن جماعتیں مگر کامل بے بسی سے ان کے ہاتھوں 100 پیاز اور 100 جوتے کھاتی چلی جا رہی ہیں۔
گزشتہ برس کے جون میں وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب اپنا بجٹ پیش کرنے اور بعد ازاں اس کا دفاع کرتے ہوئے نہایت رعونت سے دعویٰ کرتے رہے کہ رواں مالی سال کے دوران IMF کے تقاضوں کے مطابق اضافی ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے۔ بجلی کے نرخ بڑھانا بھی معیشت کی تیز رفتار بحالی اور استحکام کے عمل کو شدید زک لگائے گا۔ موصوف مگر اپنے دعوے پر 4 ماہ بھی قائم نہ رہ پائے۔ بالآخر IMF کے حکم پر اپنے تیار کردہ بجٹ پر نظر ثانی کو مجبور ہوئے۔ فیصلہ ہوا کہ منی بجٹ کے ذریعے میرے اور آپ جیسے محدود آمدنی والوں سے 377 ارب روپے کے اضافی ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کامل خود مختاری بھی فراہم کر دی جائے گی اور بجلی کے نرخوں میں مسلسل اور بتدریج اضافہ ہوتا رہے گا۔ مذکورہ اقدامات کے ارادے کا اظہار ہوا تو اپوزیشن جماعتوں نے بھڑکے لگانا شروع کر دی کہ وہ ہر صورت انہیں روکیں گے۔ ہمیں بہت اعتماد سے بتایا گیا کہ مہنگائی کی مسلسل بڑھتی لہر نے حکمران جماعت کے کئی اراکین اسمبلی کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ وہ مہنگائی کی شدید تر لہر کو یقینی بنانے والے منی بجٹ کی حمایت میں ووٹ ڈالنے کے بعد اپنے حلقوں میں منہ دکھانے کے ناقابل محسوس کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کو اپنی حمایت کے پیغام بھجوا رہے ہیں۔ سیاست میں وقت کا تعین ہی اہم ترین ہوتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو اگر واقعتاً حکمران جماعت میں مبینہ طور پر ابھرتی بغاوت کا یقین تھا تو بہتر یہی ہوتا کہ اسپیکر اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہوئے اس کی حرارت کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا جاتا۔ خفیہ رائے شماری کی بدولت اسد قیصر اگر اپنے منصب سے محروم ہو جاتے تو عمران حکومت منی بجٹ کو قومی اسمبلی سے منظور کروانے سے قبل 100 بار سوچتی۔ اپوزیشن مگر بروقت پیش قدمی نہ لے پائی۔ اس کی وجہ ڈھونڈتے ہوئے اس کالم میں بارہا اصرار کرتا رہا ہوں کہ 1988 سے کئی بار حکومتوں میں رہی اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں بھی بنیادی طور پر حکمران اشرافیہ کا حصہ ہے۔ انہیں IMF کے جاہ و جلال کا بخوبی اندازہ ہے۔ اسے للکارنے کی جرأت سے وہ قطعاً محروم ہے۔ میرے اور آپ جیسے سادہ لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے محض بھڑکے لگاتے رہے اور حکومت نے منی بجٹ بآسانی منظور کروا لیا۔ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری فراہم کرنے والے قانون کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ان دو قوانین کی بآسانی منظوری کے بعد اپوزیشن کو جس خفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ازالے کے لیے اب دوبارہ متحد ہونے اور اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا سوانگ رچا رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں نیک نیتی سے میرے اور آپ جیسے عام پاکستانیوں کا دل رکھنے کو یہ سوانگ رچا رہی ہوتی تو شاید مجھ جیسے مایوس اور کامل قنوطی بھی ان کا خیر مقدم کرنے کو مجبور ہو جاتے۔ اسلام آباد کے باخبر حلقے مگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے بہت اہم ہیں۔ شاید ان کے دوران یا اس ماہ کے اختتام یا اگلے ماہ کے آغاز میں وزیر اعظم صاحب کسی چونکا دینے والے فیصلے کا اعلان کر دیں گے، جس فیصلے کی بابت چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ کاش میں اسے تفصیل سے بیان کر دینے کی جرأت کا حامل ہوتا۔ چاند کی امان پاتے ہوئے فقط یہ عرض گزارنے پر اکتفا کروں گا کہ جس اہم ترین فیصلے کی توقع باندھی جا رہی ہے وہ ہو بھی گیا تو میرے اور آپ جیسے محدود آمدنی والے بد نصیبوں کو 377 ارب روپے کے اضافی ٹیکس ہر صورت ادا کرنے ہوں گے۔ بجلی اور پیٹرول کے نرخ بھی بڑھتے رہیں گے۔ اسد قیصر کے خلاف تحریک اعتماد پیش کرتے ہوئے اپوزیشن ایک بار پھر متحد ہونے کا جو پیغام دے گی وہ در حقیقت عمران خان کو مذکورہ فیصلے کا اعلان کرنے یا اسے روکنے کے کام آ سکتا ہے۔ حکمران اشرافیہ کے مابین لگی ایک اور بازی
جس کے لیے بچھائی بساط کا عام پاکستانیوں کی حقیقی مشکلات سے کوئی لینا دینا نہیں، محض ایک بہت ہی پرانی فلم کی کہانی نئے اداکاروں کے ساتھ دہرانے کی کوشش ہے۔